لاہور پریس کلب کی بات کروں گی. ان کے الیکشنز چل رہی ہیں, زوروں سے تیاریاں بھی چل رہی ہیں. 25 سنڈے کو جو ہے ہو جائیں گے فائنل. تو آپ کو کیا لگتا ہے, کیا اپڈیٹ سے مزید آپ کے پاس؟ لاہور پریس کلب کا جو الیکشن ہے وہ تو ون سائڈڈ ہو گیا. وہ تو میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں. مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ایک گروپ جو ہے وہ الیکشن سے فرار کا راستہ اختیار کر لے. ہارا ہوا الیکشن تو کوئی نہیں لڑتا. یہ حوصلہ جو ہے نا, نون لیگ جی جاتی تھی بلا مقابلہ. میں اس وقت تو خیر ان اپوز والی صورتحال ہے. لاہور پریس کلب کی تاریخ میں اس سے پہلے جرنلسٹ گروپ کے امیدوار محسن گرایا ان اپوز ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک واقعہ ماضی میں ہوا جی. اس مرتبہ جو دوبارہ جرنلسٹ گروپ کی ہی صورتحال ہے. ارشد انصاری تو بالکل ایک خود تو ان اپوز کی صورتحال میں آ گئے پنجاب حکومت کی ایک فیصلے کے بعد اور ایک پریس ریلیز کے بعد. اور ویسے جو ہے وہ کلین سویپ ہے جرنلسٹ پینل کا. یہ میں آپ کو ایک اپنا ایکسپیرینس اور موجودہ گراؤنڈ ریئلٹی جو ہے اس سے آگاہ کر رہا ہوں. اور دوسری طرف جو ہے وہ پائنیر, پروگریسو اور کافی سارے دھڑوں کا جو اتحاد ہے, گرینڈ الائنس کا نام دیا گیا اس کو, وہ میرا خیال ہے کہ الیکشن سے فرار اختیار کر لیں گے. یہ آپ کی پریڈکشن ہے؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں اس کی. دیکھیں دعویٰ جو ہے جرنلسٹ گروپ کا بھی یہ ہے کہ ہم جو ہے یہ الیکشن فیز 2 کے تقریباً 3000+ لوگوں کو چھت مہیا کرنے کے لیے کانٹیسٹ کر رہے ہیں. اور جرنلسٹ گروپ جو ہے وہ پچھلے 3 سال سے برسر اقتدار ہے. اس سے پہلے بھی مختلف ادوار میں جرنلسٹ گروپ اقتدار میں رہا. سب سے پہلے 2003-04 میں جرنلسٹ گروپ نے ارشد انصاری کی قیادت میں لاہور کے 850 صحافیوں کو صحافی کالونی دی, 10 مرلے کے پلاٹ. اس وقت پرویز لائی وزیر اعلیٰ تھے. اس کے بعد پھر فیز 2 آیا, محسن گرایا کا دور. جرنلسٹ گروپ نے پھر ایف بلاک دیا 300 لوگوں کو. اب یہ فیز 2 کی باری ہے جس میں 3000+ صحافی جو ہیں. اور بڑی دیر کے بعد جو ہے نا یہ فیز 2 منظور ہوا. اور میں خبر ابھی آپ کو ساری دوں گا. ماسٹر پلان جو ہے اس کا منظور کر لیا گیا فیز 2 کا. جی پنجاب حکومت کی جانب سے. اور یہ اطلاع ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں 25 کو الیکشن ہے, اور اگلے 10 سے 15 دن میں یعنی فروری کے منتھ میں, بسنت سے پہلے یا بسنت کے فوراً بعد, خود فیز 2 کے صحافیوں میں الاٹمنٹ لیٹر تقسیم کریں گی بیلٹنگ کے بعد. اچھا یہ تو پازیٹیو بات ہے نا. اس میں ہونا تو یہ چاہیے کہ برسر اقتدار جو باڈی ہے جس میں ارشد انصاری ہے, جس میں افضال طالب ہے, جس میں سالک نواز ہے, ٹھیک ہے نا, اور عمران شیخ ہے, اور یہ ریپیٹ کر رہے ہیں, اور ان کے ساتھ اب اوپر کی سیٹوں میں سلمان قریشی ہے, اور اس کے بعد اسپیشل سیٹ پہ جو ہے وہ مدیحہ الماس ہیں, اور اس پہ نائب صدر کی سیٹ پہ جو مدثر تتلہ ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر یہ اچیومنٹ جو ہے اس گروپ کی ہے, تو جو دوسرا دھڑا ہے آئیڈیل صورتحال یہ ہے, اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ وہ آ کے ان کے گلے میں ہار ڈال دیں کہ جی آپ نے یہ گول اچیو کر لیا, کمیونٹی کے لیے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں اور ہم بھی کمیونٹی کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا سنگ میل تھا فیز 2. 5 مرلے کے پلاٹ ملنے جا رہے ہیں, تو آپ کے گلے میں ہم ہار ڈالتے ہیں اور آپ جو ہے نا وہ کنٹینیو کریں. اس سال آپ کو واک اوور دیتے ہیں, ٹھیک ہے, بجائے اس کے کہ آپ یہ اعتراض کریں کہ حکومت جو ہے وہ یہ کیوں فیز 2 دے رہی ہے. اچھا, اور آپ کو اعتراض یہ ہے کہ سرکار کی انٹرفیرنس الیکشن میں نہیں ہونی چاہیے, تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی سرکار ہوتی تھی, ہماری سرکار بیکار ہے. پرویز لائی کا امیدوار کون تھا؟ یہی امیدوار تھے صدر کے جو اس وقت ہے اعظم چودھری پرویز رائی وزیر اعلیٰ پنجاب تھا. چودھری پرویز رائی نے مخالف امیدوار جاوید فروخی کو, جس کا تعلق جرنلسٹ گروپ سے تھا, فون کر کے نہیں کہا تھا کہ آپ وڈرا کر لو, اور آدم چوری کو جو ہے نا وہ اس دفعہ موقع دے ان اپوز وہ الیکٹ کروائیں. تو پرویز رائی نے کس حیثیت میں کہا تھا؟ پرویز رائی تو نہ صحافی ہیں نہ پریس کلب کے ممبر ہیں. تو اس وقت کی سرکار آپ کو یا آپ کے ذریعے صحافی برادری کو سپورٹ کر رہی تھی یا کرنا چاہتی تھی. آج کی سرکار موجودہ باڈی
کے ذریعے انہوں نے یہ ڈلیور کرنے کا فیصلہ کیا. ٹھیک ہے, تو اس پہ اب ایک واویلا ہے. تو اب ڈپینڈ کرتا ہے, اگر کوئی بائیکاٹ کرنا چاہتا ہے اور اتنی بڑی شکست جو ہے اس سے بچنا چاہتا ہے تو وہ ان کا رائٹ ہے. 25 ڈیٹ ہے اور جواز کوئی نہیں ہے. اب جواز یہ کہا گیا ان کا بھی ہم بتا دیتے ہیں. جو صدر کے امیدوار ہیں انہوں نے خطاب فرمایا کیمپین کے دوران کہ عظمیٰ بہاری معافی مانگیں. انہوں نے ہمیں کالی بیڑے کہا, میرا نہیں خیال عظمیٰ بہاری نے ان کو کالی بیڑے کہا ہوگا. اور انہوں نے جو ہے نا, اور ارشد انصاری جو ہیں وہ بھی معافی مانگے. اچھا, ارشد انصاری نے تو کچھ کہا ہی نہیں. اب آ جائیں اس خوشخبری کی طرف جو جرنلسٹ گروپ کی وجہ سے اور ارشد انصاری کی وجہ سے 3000 سے زیادہ نئے ممبران کے لیے آئی, اور اس پہ مور ثبت کی ہے پنجاب حکومت نے. باضابطہ پریس ریلیز جاری ہوئی ہے, پریس کانفرنس ہوئی ہے, وہ سن لیں آپ. وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بہاری کی زیر صدارت جرنلسٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کے بورڈ آف گورننس کا اجلاس ہوا ہے جی, اور یہ غالباً 44واں اجلاس تھا. اجلاس میں سیکرٹری اطلاعات طاہر رضا ہمدانی, صدر لاہور پریس کلب ارشد انصاری نے شرکت کی. ایم پی اے بلال جامن ستی, ڈپٹی سیکرٹری عدنان رشید, پی جے ایف سے اسد حسین, محمد یاسین موجود تھے. اور یہ 44واں اجلاس تھا, میں نے بتایا, جرنلسٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کا. جرنلسٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کے بورڈ نے صحافی کالونی فیز 2 کے ماسٹر پلان کی منظوری دے دی. یہ تو ہے خوشخبری سب صحافیوں لاہور کے ممبرز کے لیے, 3000 پلس جرنلسٹوں کے لیے جو سالہ سال سے محروم تھے اپنے گھر سے, اپنی چھت سے, اور ڈیزرونگ ہے. اور یہ تمام جو پچھلے 2 سال کی جرنلسٹ گروپ کی اور ارشد انصاری کی دن رات کی محنت کا نتیجہ. اچھا جی, اس کے بعد یہ ہوا کہ, اور میں یہاں مریم نواز کو, بالکل مریم نواز کو اور عظمیٰ بہاری کو محسن صحافت کہوں گا. یہ صحافت کے محسن ہیں جنہوں نے, میں یہ بھی آپ کو کلیئر کر دوں, وزیر اعلیٰ شہباز شریف تھے, ہم نے بڑی کوشش کی فیز 2 کے لیے. وہ کہتے تھے میرے پاس جگہ ہی نہیں ہے, لاہور میں زمین ہی نہیں ہے, کہاں سے دوں. وہ صاف انکار کر دیتے تھے. لیکن مریم نواز, اسی پارٹی سے ان کا تعلق ہے, انہوں نے یہ بولڈ سٹیپ لیا صحافی برادری. اور یہ صرف لاہور نہیں, دوسرے ڈسٹرکٹ کے لیے بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز اور فیز 2 جو ہے وہ کرنے جا رہی ہیں. اچھا, اس کے بعد یہ ہوتا ہے جی کہ ماسٹر پلان ہم اسکرین پہ دکھا رہے ہیں, بڑا خوبصورت ماسٹر پلان ہے. ہاؤسنگ کالونی میں سکول, 40 فٹ سے 100 فٹ تک روڈ, کمرشل ایریا, پارک بنیں گے. یہ سیکرٹری اطلاعات نے پریزنٹیشن دی. اور اس کے علاوہ 400 ملین اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے حکومت نے روڈا کو جو ہے وہ پے کر دی. ٹھیک ہے جی, یہ سیکرٹری اطلاعات کی بریفنگ ہے. زمین کی خریداری کا عمل تقریباً مکمل کر لیا گیا. سیکشن 4 کے تحت روڈا سے زمین کی خریداری کر رہے ہیں طاہر رضا ہمدانی. اور اس کے علاوہ 3200 پلاٹ جو ہیں 5 مرلے کے, 3200 پلاٹ وہ صحافیوں کو دیے جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ مریم نواز لاہور کے 3200 صحافیوں کو اپنی چھت فراہم کرنے جا رہی ہیں عظمیٰ بہاری. فروری میں وزیر اعلیٰ پنجاب صحافیوں کو الاٹمنٹ لیٹر اپنے ہاتھوں سے دیں گی عظمیٰ بہاری. پنجاب حکومت خلوص نیت سے صحافیوں کو ان کی چھت فراہم کرنے جا رہی ہے. منسٹر انفارمیشن, بدقسمتی ہے کچھ صحافت کے لبادے میں چھپی کالی بھیڑیں اپنے ہی صحافی بھائیوں کی چھت کے خلاف ہیں. عظمیٰ بہاری, یہ کیوں کہا انہوں نے؟ انہیں یہ لگا کہ کوئی رکاوٹیں ڈال رہا ہے ان 3200 لوگوں کو جو چھت ملنے جا رہی ہے. وہ کون رکاوٹیں ڈال رہا ہے؟ تو یہ کالی بھیڑیں وہ ہیں جو رکاوٹیں ڈال رہی ہیں اس منصوبے میں, اور ڈال رہی تھیں. جو نہیں ڈال رہا اس کو تو اس پہ بالکل افینڈ نہیں ہونا چاہیے, غصہ ہی نہیں کرنا چاہیے. وہ اپنے آپ کو سفید بھیڑ سمجھے. اچھا, ایسے عناصر کو شرم آنی چاہیے جو صحافیوں کے بچوں کے مستقبل کو ذاتی سیاسی عزائم کے لیے استعمال کر رہے ہیں. عظمیٰ بہاری یہ باتیں ایسے نہیں کر رہی, کوئی نہ کوئی وجہ ان کے پاس انفارمیشن ہے. ٹھیک ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ بھی کسی وقت کسی پریس کانفرنس میں وہ سامنے لے آئیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو کالی بیڑے ہیں. ٹھیک ہے جی, ان عناصر کو واضح پیغام ہے صحافیوں کی چھت پر گندی سیاست مت کریں. اس بات پہ بڑا زور دے رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں جی کچھ دنوں سے ایک سیاسی جماعت کے میڈیا ونگ کے لوگ صحافی کالونی فیز 2 کے نام سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں. عظمیٰ بہاری,
آئندہ چند دنوں میں ایسے عناصر کو منہ کی کھانی پڑے گی. اس سلسلے میں لاہور پریس کلب کی موجودہ انتظامیہ نے بہت تعاون کیا. جرنلسٹ گروپ کی بات کر رہی ہیں. جرنلسٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن بہت جلد فیز 2 کے ممبران کو ان کے پلاٹ دینے جا رہی ہیں. عظمیٰ بہاری. صحافی کالونی فیز 2 کے 1400 صحافی ممبران نے اپنے ڈیولپمنٹ چارجز ایڈوانس جمع کروا دی ہیں. وزارت اطلاعات پنجاب کے 635 ملازمین نے بھی DGPR کے ملازمین نے بھی ایڈوانس چارجز جمع کروا دی ہیں. صحافی کالونی فیز 2 کے جن ارکان نے ایڈوانس چارجز جمع نہیں کروائے وہ جلد کروا دیں. 100 صحافیوں اور ان کے خاندانوں کے مستقبل 3200 صحافیوں اور ان کے خاندانوں کے مستقبل کے ساتھ کسی کو کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے. عظمیٰ بہاری. نان ممبران کی بیلٹنگ کا عمل شفاف طریقے سے مکمل کریں گے. مافیا بنا کر اور پریشر گروپ بنا کر حکومت کو بلیک میل نہیں کیا جا سکتا. راولپنڈی اور ملتان کی جرنلسٹ ہاؤسنگ اسکیموں کے معاملات آئندہ میٹنگ تک ہولڈ کر دیے گئے ہیں. ملتان پریس کلب سے کونسل ممبران صحافیوں کا ریکارڈ مانگ لیا گیا ہے. لاہور کی صحافی کالونی میں LDA کا کمرشل پلان اڈاپٹ کر لیا گیا ہے. ہر پریس کلب دسمبر سے جنوری تک اپنے الیکشن کروانے کا پابند ہوگا. عظمیٰ بہاری. اور لاہور کی تمام جو صحافی برادری ہے اور جتنے فیز 2 کے ممبران ہیں ان کو مبارکباد RNN TV کی طرف سے, جرنلسٹ گروپ کی طرف سے. اور آج باضابطہ طور پہ حکومت نے آپ کو چھت دینے کا اعلان کر دیا ہے, ماسٹر پلان منظور کر لیا ہے. اور اب آگے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ایک تقریب کرنے جا رہی ہیں جس میں بیلٹنگ کے بعد آپ لوگوں کو الاٹمنٹ لیٹر دیے جائیں گے. اور میری اطلاع کے مطابق ودن 2 ایئر یا 2.5 ایئر آپ لوگ ان پلاٹس پہ اپنا گھر بنا سکیں گے. ہاں, آخر میں یہ بات کر دوں کہ یہ جو اچیومنٹ ہے یہ جرنلسٹ گروپ کی اچیومنٹ ہے. ارشد انصاری صدر کے امیدوار ہیں جرنلسٹ پینل سے. سینئر نائب صدر سلمان قریشی ہیں اور نائب صدر مدثر تتلہ ہے. اسپیشل سیٹ پر جو ہے وہ مدیہ الماس ہے. سیکٹری پہ افضال طالب ہے اور افضال طالب کا بہت بڑا رول ہے اس تمام تر اچیومنٹ میں. یہ ارشد انصاری نے بھی بتایا. اور اس کے بعد جو ہے وہ فنانس سیکٹری پہ دوبارہ کنٹینیو کر رہے ہیں سالک نواز اور جوائنٹ سیکٹری پہ عمران شیخ ہیں. اور آگے پوری جو ہے وہ گورننگ باڈی ہے. پورے جرنلسٹ پینل کو ووٹ اس لیے میرا خیال میں اب دینا چاہیے ہم سب کو کہ یہ انہی کا جو ہے وہ انیشیٹو ہے فیز 2. اور اگر وہ الیکٹ ہوں گے تو یہ منصوبہ بڑی جلدی پایا تکمیل کو پہنچ جائے گا. آگے جو ڈیولپمنٹ ہے اور چھت تک پہنچانا ان پلاٹس کو اور اس فیز 2 کو, وہ ایک صورت میں ممکن ہوتا ہے کہ آپ پورے جرنلسٹ پینل کو ووٹ دیں.